بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. صدق الله العظيم. 20वें पारे के शुरुआत में अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल के जरिए से अपनी कुदरत को बयान फरमाया है और मुशरिकीन मक्का की तरदीद फरमाई है, क्योंकि जो मक्का के मुशरिकीन थे वो कहते थे और ये बात मानते थे कि इस कायनात को तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम का जो काम है, इंतजाम जो है कायनात को अल्लाह ने बनाया है, लेकिन कायनात की जो इंतजाम है अल्लाह ताला ने अपने औलाद दूसरे माबूदों को सौंपा है। यानी हर एक को अलग अलग काम तकसीम कर रखा है अल्लाह ने। लिहाजा वो कहते थे कि इनकी भी क्या करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं जमीन आसमान को अल्लाह ने बनाया, कायनात में मुख्तलिफ किस्म के रंग सरसब्ज बागात अल्लाह ने बनाए, और ये जमीन पर पहाड़ अल्लाह ने गाड़े, और खुशखबरी लाने वाली हवाओं को अल्लाह ताला भेजते हैं। बेकरार आदमी जब पुकार कर अल्लाह से दुआ मांगता है तो उसकी तकलीफ को कौन दूर करता है? अल्लाह दूर करते हैं। और अल्लाह इंसानों को पहली मर्तबा पैदा करके फिर मौत देंगे, फिर उसके बाद दोबारा अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करने वाले हैं। आसमान और जमीन से अल्लाह रोजी देने वाले हैं। जब ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला करते हैं तो इबादत के लायक भी किसकी जात है भाई? अल्लाह ही की जात है। इसके अल्लाह के अलावा किसी और की जात इबादत के लायक नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जहां अलामत क़ियामत है बहुत सारे कुरान हदीस में बयान की गई है, अल्लाह ने इन आयतों में एक अलामत क़ियामत को बयान की है। वो क्या है? वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्ना अन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। अल्लाह फरमाते हैं जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन लोगों के पास आ पहुंचेगा, यानी से मुराद है क़यामत। यानी अल्लाह फरमाते हैं जब क़यामत करीब होगी तो अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे। क्या फरमाया अल्लाह? जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से बात करेगा। लिहाजा कुर्बे क़यामत और अलामत क़यामत में से एक सबसे बड़ी अलामत और निशानी ये है क़यामत की कि अल्लाह तबारक व तआला जमीन से एक ऐसा जानवर निकालेंगे जो इंसानों से बात करने लगेगा। तो यह क़यामत की सबसे बड़ी निशानी। जब इस तरह का जानवर मौजूद आए, नजर आए, तो समझना कि क़यामत आ चुकी है। उस पर अल्लाह ने बयान किया। उसके बाद अल्लाह ने एक सूरत नाज़िल फरमाई सूरतुल क़सस के नाम से, जिसकी आयत नंबर 1 से आयत नंबर 43 तक यानी 43 आयत तक अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया। वो क्या है सुनिए। नत्लु अलैका बिन्नबइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमि युमिनून। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात को बयान फरमाया, और फिर उसमें अल्लाह ने फरमाया कि फ़िरऔन के ज़माने में एक नुजूमी था। नुजूमी समझते हैं ना? पहले ज़माने में क्या होता था? सितारों को देखकर फ्यूचर और मुस्तकबिल का बताया करते थे लोग, इसको नुजूमी कहते हैं। तो फिरौन के पास एक नुजूमी था जिसने उस फिरौन को ये कह दिया था कि बनु इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत के लिए खतरा होगा, तुम्हारी सल्तनत को खत्म करे। फिरौन को कहा। तो फिरौन इस डर के मारे क्या करने लगा? जो भी बच्चे पैदा होते थे उनको कत्ल करने लगा। इन लड़के जो भी पैदा होते थे कत्ल करने लगा। किसी ने बोला भाई लड़के अगर खत्म करेगा तो तेरी गुलामी कौन करेगा? तो फिर उसने फिर बाद में ये चालू किया कि 1 साल लड़कों को मारता था और 1 साल के लड़कों को छोड़ता था। तो जिस साल लड़कों को मारने की बारी है उसी साल अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसी साल हजरत मूसा पैदा हुए। तो फिर अब क्या हुआ आगे? अल्लाह देखो कैसी हजरत मूसा की हिफाजत फरमा रहे हैं। ववहयना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही फइज़ा खिफ्ती अलैहि फलक़ीही फ़िल यमी वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। अल्लाह ने हजरत मूसा तो पैदा हुए, तो अल्लाह ने हजरत मूसा के दिल में, मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के दिल में बात डाली कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए तुम उसे दूध पिलाते रहना, और जब तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो उस बच्चे को दरिया में डाल देना। कहाँ डाल देना? और फरमाया अल्लाह फरमाते हैं डरना नहीं और न ही गम करना, हम इस बच्चे को तुम्हारे पास जरूर वापस लौटाएंगे और हम उसे रसूल भी बनाएंगे। ये उनकी माँ से कह रहे हैं अल्लाह ताला बज़रिए वही, बल्कि बज़रिए मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस बात की खबर दी। वही बोले तो फिर वो वही तो नबी बात है।
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ کا بچہ آپ کی گود میں پلے گا اور بڑھے گا اور آپ سے اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوگی اور یہ ختم نہیں ہوگا. یہ اطمینان دلایا اللہ نے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. اب چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا ہے، باکس میں، اور اس کو دریا میں ڈال دیا. اور یہ صندوق بہتا ہوا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون کی محل کے پاس جا کر رکا. وہ دریا جو گزرتا تھا فرعون کی محل سے گزرتا تھا، تو فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا کر فرعون کے پاس پہنچا دیا. تو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، ایمان والی تھی. حضرت آسیہ نے جب وہ صندوق وہاں سے لیا گیا تو حضرت آسیہ نے فرعون کو اس بات پر آمادہ کیا، اس بات پر راضی کیا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کیا بنا لیں گے؟ کیونکہ اسے بیٹا نہیں تھا فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے محل میں پہنچے اور یہ چھوٹے سے بچے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی دودھ کی، یہ چھوٹے سے بچے تھے، دودھ اتنی غذا تھی. تو اب محل میں پورے شہر کی عورتیں لائی جا رہی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے. کیوں پیتے ہو؟ کیونکہ وقت کے نبی تھے اور وہ دودھ کیوں پئیں گے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو وہیں موجود تھی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک ایسی عورت کو شہر میں جانتی ہوں جس عورت کا بچہ دودھ ضرور پیے تھا. تو بادشاہ نے کہا ضرور اس عورت کو لایا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ کس کو لے کر آئی؟ جا کر اپنی ماں کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے کر آئے. دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر رہے ہیں. ایک تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ قبول کیا اور پیا کیونکہ انہیں پتا تھا، وہ اللہ نے بات ڈال دی تھی ان کے ذہن میں. اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس پہنچایا جیسا کہ اللہ نے شروع میں وعدہ کیا تھا. اور دوسری چیز، اپنے ہی بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے روزی روٹی کا بھی انتظام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے جب ان کی ماں کو بلایا گیا دربار میں تو ایسے نہیں بلایا گیا فری ورڈ تھینک یو میں نہیں بلایا ایمان بھائی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے فرعون نے اجرت دی. اس کو کیا پتا تھا انہی کی ماں ہے، تو اجرت بھی مل رہی ہے اور اپنے ہی بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں دودھ پلا رہی ہے. یہ اللہ کا انتظام تھا اور اللہ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس لوٹایا. تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے تو اسی طرح حفاظت کر کے بتاتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کی ترکیب بتائی. فرعون دشمن کے محل میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیا، ان کو جوان کر دیا. تو اللہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو پھر لاکھ دشمن آپ کے ہوں تو کوئی آپ کا بال بھی نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو تم لاکھ حفاظت میں رہو تو پھر آپ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. اور اللہ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ کیسی حفاظت کرنے والے ہیں ہمیں پتا چلا، فاللہ خیر حافظا، سب سے بہتر حفاظت کرنے والے کی ذات وہ کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. ایک قبطی شخص تھا اور ایک اسرائیلی شخص کا جھگڑا ہو رہا تھا. جو اسرائیلی شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اس نے ہیلپ مانگی، مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو اسرائیلی شخص تھا ان کی قوم کا، اس کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک مکہ مارا، اس کو ایک پنچ لگایا. کس کو؟ قبطی کو. جس سے وہ برداشت نہیں کر سکا، وہ مارا، وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام بہت پاورفل تھے، اب وہ مر گیا. دوسرے دن وہ شخص اور کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اسرائیلی شخص، پھر وہ مدد کے لیے بلا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے معلوم ہوتا ہے تم ہی شریر ہو، تم ہی جھگڑے چھیڑخانی کرتے ہو اور جھگڑے کرتے ہو. تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے انہیں پکڑنا چاہا تو الٹا وہ شخص کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ کیا تم مجھے آج قتل کرو گے ایسے ہی جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ واپس حضرت موسیٰ پہ الزام لگا رہا ہے. پھر آگے کیا ہوا دیکھو، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. ایک شخص شہر کے دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، قوم کے جو سردار لوگ ہیں وہ آپ کو قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ سے یہ ہوا تھا نا قتل و مارنے سے. تو کہا ایک شخص آ کر کہ آپ کو مارنے کی پلاننگ بنائی جا رہی ہے،
کہیں وہ آپ کو قتل نہ کرے، لہٰذا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا خیال رکھنے والا ہوں، لہٰذا آپ یہاں سے کہیں چلے جائیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ولما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونهم امرأتين تذودان۔ اب اس آدمی کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام مدین گئے۔ کہاں گئے بولو بھائی؟ مدین۔ مدین کس کا علاقہ ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام وہاں آباد تھے، وہاں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر فرمانے لگے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ بتائیں گے اور مجھے سیدھے راستے پر ڈالیں گے۔ اب جب وہ مدین کے قریب پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا جس سے پانی نکالتے ہیں نا، کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا لوگ جو ہے پانی نکال رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہاں دو عورتیں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ بھی رکی ہوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اس کنویں کے پاس، ان عورتوں کی، لڑکیوں کی جانوروں کو پانی پلایا، تو انہوں نے جا کر یہ بات اپنے والد حضرت، اور یہ جو لڑکیاں تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے جا کر یہ سارا واقعہ سنایا۔ پھر کیا ہوا؟ فجاءت احداهما تمشي على استحياء، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے بیٹی کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور انہوں نے تسلی دی کہ آپ ڈرے نہیں، آپ ظالموں سے بچے ہوئے ہیں اور ایک محفوظ اور سیف جگہ آپ آ چکے ہیں۔ تو ایک بیٹی نے، حضرت شعیب کی دو بیٹیاں تھیں نا، اس میں سے ایک بیٹی نے درخواست کی کہ ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ رہے ہیں اپنے پاس کام کاج کے لیے، کیونکہ یہ بہترین اجیر اور بہترین کام کرنے والا وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہوتا ہے اور امانت دار بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں حضرت شعیب کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ میں دیکھی تھی۔ یعنی اگر کوئی کام کرنے والا ہم لا رہے ہیں، لیبر ٹائپ کا آدمی، تو اس میں دو کوالٹی اگر ہوگی وہ تو سب سے بہترین آدمی ہوتا ہے، ایک کیا؟ ایک تو طاقتور ہو، اور دوسرا کیا ہو؟ امانت دار ہو۔ اور یہ دو چیزیں حضرت موسیٰ میں ان لڑکیوں نے دیکھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ طاقت ایسی تھی کہ جس کنویں سے پانی پلا رہی تھی اس کنویں پر بڑی چٹان تھی جس کو ہٹا کر پانی پلانا پڑتا تھا جانوروں کو، تو حضرت موسیٰ نے اکیلے نے وہ چٹان اٹھائی تھی اور پھر جانوروں کو ان کی پانی پلوایا تھا۔ اور امانت دار ایسے تھے کہ جب وہ راستے میں حضرت شعیب کے گھر لے جا رہی تھی نا لڑکیاں، تو امانت دار اتنے تھے حضرت موسیٰ کہ گھر پہنچنے تک، حضرت شعیب کے گھر پہنچنے تک نگاہ اٹھا کر ان لڑکیوں کو نہیں دیکھا۔ تو امانت دار بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، حضرت شعیب علیہ السلام نے اب ان کی تعریف سنی حضرت موسیٰ کی، اب از خود انہوں نے پیشکش کی کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شعیب علیہ السلام، ان کی ایمانداری کو دیکھ کر، ان کی دیانتداری کو دیکھ کر، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میرے پاس کام کریں گے، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، ہماری طرف سے آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کو قبول کر لیا اور فرمایا میں دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہم یہاں رک کر ایک بات سنیں کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے، تو ہم تو اسے لڑکے والے لڑکی کے پاس جاتے ہیں، اور یہی رواج ہے۔ اور اگر لڑکی والے خود لڑکے والے کے پاس گئے اور لڑکی والے خود لڑکی کا رشتہ بھیجے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، مایوس سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی والے کی وہ رشتہ لے کر ہو سکتا ہے مجھ میں کچھ لڑکی میں عیب ہوگا، ایسا ہوتا ہے معاشرے میں۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھو لڑکی والے بھی اگر خود رشتہ لے کر آ رہے ہیں تو اس میں کوئی عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کبھی کبھار نیک اور دیندار لڑکا مل جاتا ہے تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ ایسی لڑکی کو اپنا داماد بنا کر گھر لائے، ایسی لڑکی کو اپنا داماد بنا لے، گھر میں لائے، تو گھر جوائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حضرت شعیب حضرت موسیٰ کے اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ اگر لڑکی والے بھی اگر پیش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی عیب اور کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، آپ اپنی بیوی کو لے کر واپس نکل رہے ہیں، کدھر؟ مصر سے آئے تھے مدین، واپس جانے لگے، اندھیری رات تھی، سرد موسم تھا، حضرت موسیٰ کی بیوی امی سے تھی، پریگننٹ تھی، تو ان کو درد سے شروع ہوا، تکلیف شروع ہوئی پیٹ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چخماق تھا، چخماق کسے کہتے ہیں؟ 2 پتھر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا پرانے زمانے میں 2 پتھر اس کو رگڑتے تو اسے چنگاری نہیں دیدی کا دید سے آگ لگاتے، تو انہوں نے کوشش کی آگ لگانے کی، آگ نہیں لگی، تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک جگہ آگ ہے، تو بیوی سے کہنے لگے تم یہاں ٹھہرو میں آگ لے کر آتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے
तो वहाँ आग नहीं है बल्कि अल्लाह के नूर की तजल्ली है। क्या है वहां पर? अल्लाह के नूर की तजल्ली है, जिससे दरख्त चमक रहा था। वो आग नहीं थी बल्कि नूर इलाही थी वो, जिससे दरख्त चमक रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम अपने जूते उतारो क्योंकि तुम एक मुकद्दस और पाकीज़ा वादी में पहुंच चुके हो। फिर उसी मकाम पर अल्लाह ने हजरत मूसा को नबूवत दी और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और दीन की दावत उस तक पहुंचाओ। तो हजरत मूसा कहने लगे मेरे साथ मेरे भाई हारून को भी मेरे सपोर्ट के लिए भेजिए। क्यों बोला ये? क्योंकि हजरत मूसा की जो जुबान थी उसमें लुकनत थी। क्या थी भाई? लुकनत समझते? लुकनत मतलब जैसे हकलाहट बात करना, उसको बोल। इस वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी मेरे साथ हजरत हारून के भाई थे उनको भी भेजो अल्लाह, ताकि वो मेरी मदद करें दीन की बात पहुंचाने। तो अल्लाह ने हजरत हारून को भी नबी बनाया और उनको भी उनके साथ फिर उनके पास भेज दिया। अब उस पर अल्लाह फरमाते हैं ये सारा मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तफसीली तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, जिस मकाम पर ये वाकया पेश आया हजरत मूसा के कोहे तूर पर तौरात अल्लाह ने दी, मदियन में एक अरसे दराज तक रहे और वापसी पर उस वादी में नबूवत मिली। तो उस मकाम पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। थे क्या? नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद पूरा वाकया हजरत मूसा का तफसील के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। इस बात की दलील है कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बनाया ये चीज, और ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बराबर हैं। समझ रहे भाई? इस बात की दलील है। आगे की कुछ तफसीर इंशाल्लाह उसको कल बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें कई भी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अलैना इन्नल बलाग।